اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام ہے کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے۔ ناظرین کرام، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نادر نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعلیٰ ترین کرشمہ یہ کائنات ہے۔ اس کائنات میں کیا کیا موجود ہے، ان کی پوری فہرست بیان کرنا بھی انسانی علم کی قدرت سے باہر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ 2 پروگرام سے ہم حضرت انسان کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان منفرد اور بے مثل ہونے کے ساتھ ساتھ کئی حیرت انگیز خصوصیات کا بھی حامل ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل، لیکن آج کا انسان کیا ہے؟ انسان سب کچھ ہے لیکن انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان نے کائنات کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا، جو کارنامے انسان نے سر انجام دیے ان پر وہ خود بھی حیران ہے۔ میں کیا کہوں، گھٹے تو فقط ایک مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ دراصل ناظرین بس یہی کہنا چاہوں گی کہ سورہ قاف میں جس طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خالق ہی اپنی تخلیق سے، مطلب سورہ قاف میں تو یہ ارشاد ہے کہ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے یا رگ جاں سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ خالق ہی اپنی تخلیق سے سب سے زیادہ شناسائی رکھتا ہے۔ انسان کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سے سوالات جو ہماری سوچوں کو الجھائے ہوئے ہیں، آج ہم جانیں گے، اور جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی محترم۔ میں ان کے حوالے سے کیا کہوں، جب بھی تعلیم کی بات آتی ہے، علم کی بات آتی ہے، اور وہ علم ہم تک بہت ہی اعلیٰ طریقے سے کس طرح سے پہنچ سکتا ہے، تو ہماری یونیورسٹی ہے کراچی یونیورسٹی، اور اس کا ایک بہت ہی محترم حوالہ، آپ وی سی ہیں کراچی، وی سی آف کراچی یونیورسٹی ہیں، پیرزادہ قاسم صاحب ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی محترم عالم دین، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، محترم محسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی ناظرین، تو ہمارے پہلے مہمان جو ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہیں، ان سے آج کا پہلا سوال کرتے ہیں۔ کائنات میں ایسی کوئی اور مخلوق موجود نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جیسے کہ انسان ہے، کئی حیرت انگیز خصوصیات کا حامل ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان میں وہ کیا بڑی خصوصیات ہیں؟ بہت اچھا اور اہم سوال ہے، لیکن جیسے آپ نے اس پورے پروگرام کی ایک بنیاد بتائی ہے، جی، اور اس پروگرام کے تحت ہم انسان پہ بات کر رہے ہیں، جی بالکل، لیکن ابتدائے آفرینش سے انسانی فکر کے جو عظیم ترین موضوعات رہے ہیں، جی اس میں وقت، جی زمانہ اور جی، خود انسان ہے۔ بہتر، چنانچہ ہمیں یہ ہمہ وقت کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ ہم ان زمانے کے بارے میں، وقت کے بارے میں اور خود انسان کے بارے میں جی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ بہتر، جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی کلمات میں کہا ہے، جی انسان کو جملہ جانداروں میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں خلق کیا ہے، اس میں ایک منفرد اور بڑا مقام ہے، بے شک، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس میں واحد اور علیحدہ اس لحاظ سے ہے جی کہ اس کی پوری جو تجسیم ہے، جی جیسے کہ وہ بنا ہے، اس میں ایک حصہ ہے کہ جو دماغ کہلاتا ہے، جس میں فکر ہے، سوچ سمجھ ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم ملاتے ہیں دیگر
جانداروں سے جی جی تو آپ کو نظر تو آتا ہے کہ وہاں بھی دماغ ہے، مگر ان کیفیات میں یا صلاحیتوں میں جیسے آپ کہیں انسانی دماغ بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ان حواسوں سے کہ جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں ان سے وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اس طریقے کے نتائج اخذ کرتا ہے جی سوچ بچار کے بعد کہ جو دیگر جو نوع ہیں انواع ہیں نا وہ جانداروں کی وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتی. چنانچہ اس سے ایک بڑا اچھا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جب انسان اتنی صلاحیت سے اپنے دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کا ادراک بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو اس کا فرض ہے اور اس کا حصہ ہے. بے شک. چنانچہ جتنی بھی پیش رفت اس میں کرتے ہیں تو نئے نئے راستے اور نئے نئے چیزیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کائنات اور یہ سب بنا دی ہے اس میں ہمیں ایک سفر کی طرف روانہ کر دیا ہے. یہ سفر جو ہے یہ نامعلوم سے معلوم کی طرف جاتا ہے. چیزوں کو ہم نہیں جانتے، وہ ہوتی ہیں پس پردہ ہوتی ہیں، کہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری نظروں میں نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جی. اس سے ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں کیا بات اور پھر سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے تو اس کی قدرت پہ یقین بڑھتا بہت جاتا ہے، خوب، بہت خوب. ایمان یقین یہ ساری پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں. سو یہ صلاحیت جو ہے یہ ممتاز کر رہی ہے انسان کو دیگر جانداروں پہ. آپ کی جانب آنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے بتایا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، تو وہ جانے کہ اس نے کیوں بنایا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اس نے بنایا، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اہم بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ دیکھیے دماغ ہونا مختلف انواع میں یہ اور چیز ہے، جی. فکر ہونا یہ بالکل دوسری چیز ہے. ضروری نہیں کہ جہاں دماغ پایا جائے وہاں فکر بھی پائی جائے، جی. ٹھیک ہے. تو یہ جو فکر کا پایا جانا ہے یہ جو انسان کو نامعلوم سے معلوم کی طرف کا سفر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ جس پروسیس کا نام ہے وہ پروسیس حضرت انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اسی لیے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو حضرت انسان کو دوسری انواع کا بھی ادراک حاصل ہے اور ان کو بھی ان کے بارے میں بھی جانتا ہے اور جانتا رہے گا جب تک یہ کائنات چل رہی ہے. اور اسی صورت سے کائنات میں جتنے بھی نظام موجود ہیں، شمسی ہوں چاہے نباتیاتی ہوں چاہے اور دوسرے نظام ہوں، ان سب کو دریافت کرنا، معلوم کرنا اور پھر اس کے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے، لکم، تم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. تو یہ جو دریافت کا عمل ہے وہ دراصل یعنی معلوم سے نامعلوم سے معلوم کا عمل جو ہے وہ بھی حضرت انسان کی گویا کہ خدمت کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے، اس کے نفع کے لیے ہے. اور جب یہ نفع کے بجائے بربادی کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے تو پھر وہ مقام ہے کہ جہاں گویا کہ ایک فکر الہی یا فکر دینی اور فکر غیر دینی جو ہے اس میں ہم فرق کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے کئی بڑے خد و خال ہم پہ واضح کیے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے. دیکھیے انسانی فطرت کے بارے میں تو بہت بحث ہے کہ انسانی فطرت دراصل ہے کیا اور کن چیزوں سے مل کے بنی. جی. اور اس میں جیسے ابھی ہم فکر کی بات کر رہے تھے کہ دینی فکر اور غیر دینی فکر یا شیطانی یا ابلیسی لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے نہیں کہتے. جی. لیکن یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جس طرح سے معاشرے میں ایکسپوز ہوتا ہے، اپنے کو ایکسپوز کرتا ہے، جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ زمان، مکان اور حالات، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بالکل شروع میں اشارہ کیا، ان تین کے ماتحت ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو وہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا،
ٹھیک ہے، وہ تو پوٹینشیلز ہیں اس کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عجلت باز پیدا کیا، ہم نے انسان کو جھگڑالو پیدا کیا، جی ہم نے انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ جی وہ تو اس کی گویا کہ فطرت کے اجزاء ہیں کہ وہ ہر بات کو دلیل سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی بعض اوقات سوچتا ہے اور اس کو دلیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں کبھی وہ الہاد کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی اس کو ایک پوٹینشیل ہے کہ جس کے تحت وہ سوچتا ہے۔ جی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اس کا اظہار کائنات میں ہوتا ہے، اس کے پوٹینشیلز کا، اس کی فطرت کا، وہ ہمیشہ زمان، مکان اور حالات کے ماتحت ہیں۔ اور یہ زمان، مکان اور حالات جو ہیں، اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایک کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو زمان، حالات اور وقت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زمان، حالات اور سرکمسٹانسز کو وہ خود پیدا کرتے ہیں، وہ تاریخ بناتے ہیں، تاریخ انہیں نہیں بنایا کرتے۔ میں چاہوں گی کہ آپ زیادہ مدلل طریقے سے روشنی ڈالیے سوال پر کہ کم حوصلہ، جھگڑالو، ناشکرا اور نا امید، تنگ دل وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو انسانی فطرت کے خدوخال قرآن کریم میں وضع کیے گئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات تو اصل میں وہی ہے جو محسن نقوی صاحب نے بتائی ہے، اور اس میں دیکھیے کہ انسان کو جب بنا دیا تو اسے انسانوں ہی میں رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نوع انسانی بنا دیا اور یہ رہیں گے کسی اور اس میں۔ صحیح۔ تو جب ہم انسان کو انسانی اس میں رکھیں گے تو اس سے معاشرہ جنم پاتا، اور اس معاشرے میں رہنا سہنا، تعلقات اور اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کو قادر مطلق مانتے ہوئے جو زندگی کے ضابطے اور وہ سب بنا دیے ہیں، اسی سے نکل کے آئی جو اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ انسانیت اور انسانیت کی فلاح۔ تو دراصل کام تو یہ سونپا گیا ہے کہ آپ جس اس میں آپ کو بنا دیا ہے اور جہاں رکھا ہے، اور وہاں جو آپ کا انسانیت کا کلچر یا ثقافت جو پیدا ہوئی ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے، اس کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ، سمجھائے ہوئے طریقوں پہ، اصولوں پہ ہم اس کے لیے کام کریں۔ سو مقصد تو یہ ہے، مگر اس میں فطرت ہے، جیسے بہت اچھا اشارہ کیا کہ وہ مثلا انسان جو ہے وہ کوئی چیز رد اور اس کے گزارے بغیر اسے قبول نہیں کرتا، سوال اٹھانا چاہتا ہے، سوالات کے جوابات اٹھانا چاہتا ہے، مگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہت بہت جو ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے نا، محسن نقوی صاحب ایک جگہ ایک شعر میں نے لکھا، سو اس میں میں نے کہا کہ میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، کیا بات، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے۔ کیا بات تو مجھے جب انسان بنایا تو یہ تو مکالمہ تو ہوتا رہے گا۔ تو یہی مکالمہ انسان اور انسانی معاشرے میں ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی مکالمہ کرنا اور کھوج لگانا اور سوال اٹھانا اور سوال کا جواب تلاش کرنا ہمیں ترقی کے راستوں پہ لے جاتا ہے۔ سو یہ تو ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ جس سے گزرا جائے ان احکامات کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے اور صائب سوچ اور فکر رکھنے والے ایک مسلمان کے لیے، ایک اچھے مسلمان کے لیے بنا دیے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ زور تو اس پہ دیا گیا ہے کہ آپ غور کریں۔ اب غور کرنا، جہاں جہاں ہم اس کے احکامات پہ غور نہیں کرتے، جس طریقے سے بتایا ہے کہ زندگی اور اس کے معاملات میں آپ غور سے کام لیجئے اور پھر اس سے کھوج لگائیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہاں ہم کہیں کہیں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، کہیں شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ جب سوچیں گے تو آپ کو صحیح باتیں واضح ہوں گی۔ تو جب ہم اس سے تھوڑی سی روگردانی کرتے ہیں تو پھر وہ ساری فطری جبلتیں اندر سے سر اٹھانے لگتی ہیں کہ جس سے جو بتایا بھی گیا ہے کہ جلد باز بھی ہے، جلدی سے آزردہ ہو جاتا ہے، مگر اس سب میں ہمارے لیے احکامات یہ ہیں کہ ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھا جائے اور صحیح طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے اچھے حالات اور اچھے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ امید اور آرزو کی جو ایک یہ بھی اندر سے بتائی گئی ہے کہ کیونکہ ہم اسے کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، چنانچہ ہمیں اسی سے لو لگا کے اور اس کے ساتھ یہ رکھنا چاہیے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں،
بہتر. بہت سی جگہ ہم اپنی عملی زندگی میں بہت آزردہ خاطر ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ جو کچھ ہماری گرد جو کچھ ہو رہا ہے کہیں یہی تو ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے اور ہم اسی میں فنا ہو جانے والے ہیں. تو اس میں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پہ اگر غور کریں تو اس میں مایوسی کفر ہے. سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے اگر کوئی چیز ہماری قسمت ہو گئی ہے تو وہ تو نہیں بدلی جا سکتی, اس کو بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. لیکن حالات ہیں اگر ہمارے تو حالات کو تو انسان بدل سکتا ہے ان احکامات کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کر دیے ہیں, بتا دیے ہیں, سمجھا دیے ہیں. سو ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسے رد و بدل, بہتری, یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ڈال دی ہیں, تو اس میں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن و حدیث انسان کی کون کون سی خوبیاں ہم پہ وضع کرتے ہیں؟ جہاں تک قرآن و حدیث کی اس کا تعلق ہے کہ انسان کی کون سی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو اہم ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ اہم ہے کہ خود انسان اور بحیثیت انسان, نفس انسانی, وہ اللہ تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنایا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو دس اینڈ دس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم اور محترم بنایا. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا اور اسی آدم کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کروایا, فرشتوں سے سب کچھ کیا. ٹھیک ہے, اس کو دونوں طرح کے پوٹینشلز دیے کہ یہ اگر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جس نے اپنے پوٹینشلز کو پازیٹیولی, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر پازیٹیولی ڈیولپ کیا تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں, اور اگر اس کو نیگیٹو ٹریٹس کی طرف آپ چلے گئے تو اس میں پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ ایک ایکسٹریم ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, وہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ جب آپ پستی کی طرف گرنا شروع ہوں گے تو پھر پستی کی طرف چلتے چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اصل پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو, جو خصوصیت بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو عقل دی اور عقل کے ساتھ ہم نے ہدایت دی. اور ہدایت کا اور عقل کا ساتھ ساتھ اس طرح سے تذکرہ ہے, افلا تعقلون, افلا یعقلون, افلا, اور کیوں نہیں تم غور کرتے اللہ تعالیٰ کے اس پہ. صرف یہ نہیں کہتا کہ زمین اور آسمان کو دیکھو اور مان لو کہ میں ہوں. یہ کہتا ہے زمین اور آسمان کو دیکھو, اس کائنات کو دیکھو, اور پھر تم اللہ کے یہ آیات ہیں اللہ کی, اس کے اوپر تم غور کیوں نہیں کرتے. تو یہاں ڈائلیما مسلم فکر کا ہمیں خیال میں یہ ہو گیا کہ جو سب سے بڑی خصوصیت تھی ہدایت کے ساتھ, نے کہا کہ عقل کو پیچھے رکھ دو, ہدایت سب سے آگے. ہدایت ہمیشہ عقل کے ساتھ اور عقل ہمیشہ ہدایت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تو جب آپ یہ جو صلاحیت ہے کہ انسان وہی نامعلوم سے معلوم کی طرف جانا, کہ کائنات کو دیکھو, سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق, کہ ہم ان کے نفسوں میں اور کائنات میں ان کو نشانیاں اپنے دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے, اور اس میں ہدایت اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اسی ضمن میں. ایک سوال ڈاکٹر پیزادہ قاسم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ انسانی دماغ کی اگر ہم بات کریں تو 10 کھرب نیورون اس میں ہوتے ہیں, اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام کائنات ہمارے ایک چھوٹے سے دماغ میں سمٹ کے آ گئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انسانی جسم میں دماغ کی کیا اہمیت ہے؟ جی, دماغ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بالکل سائنس ہو جاتی ہے, اور سائنس کے حوالے سے اگر انسانی جسم میں آپ دیکھیں تو مختلف اعضاء ہیں. مثلا دل ہے اور گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں اور آنکھیں ہیں, یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے دماغ ہے. سو ایک تو وہ ہے کہ اگر آپ اسے ظاہرہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دماغ ہے, یہ اس کی ساخت ہے, اور یہ مختلف خلیات سے مل کے بنا ہے. مگر جو صلاحیتوں کے حوالے سے اگر نظر ڈالیں گے تو انسان میں جو موجود ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں, یہ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. 2 کس طریقے سے؟ ایک تو وہ ظاہرہ ساخت والا, ایک یہ کہ جو کچھ وہ ظاہرہ ساخت والا دماغ ہے اس میں جب کیمیائی
تعاملات ہوتے ہیں، جی ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو ان ریئیکشنز کے بعد جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ایک اور دماغ یا ایک اور سسٹم جسے آپ کہتے ہیں اسے ظاہر کرتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہائر نروس سسٹم. تو ایک تو دماغ اور اس کے ساتھ نروس سسٹم بن گیا، اعصابی نظام پورا، ٹھیک ہے. اور ایک ہائر نروس Higher nervous سسٹم ہے. system. ہائر نروس سسٹم میں کیا ہے کہ ہم چیزوں کو جو محسوسات ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، جی ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، یہ ساری سینسیشنز ہیں مختلف قسم کی. تو یہ سینسیشنز جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کو رکھتے ہوئے بالکل ایک کیمرے کی طریقے سے ان سے ایک تصویر بنا لینا جو ہمارے دماغ کے پچھلے حصے میں وہ بن جاتی ہے، جی. وہ تصویر بن جاتی ہے، اور اس تصویر کو ہم اپنے اندر رکھ بھی لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. وہ ہماری پہچان بننے لگتی ہے. مطلب اگر یہ شکل و صورت ہے تو یہ فرض کیجئے بلی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ شکل و صورت ہے تو یہ بطخ ہے. ہم اسے ان کے ٹائم اور اس کے حوالے سے کہ جو جس انوائرمنٹ میں ہیں انہیں ہم پہچان لیتے ہیں. یہ سب ہمارے تو ذہن کی جو وسعت ہے کہ یہ سوچتا ہے، یہ تجزیہ کرتا ہے، یہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ سوچتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو اس کی ہیں دماغ کی، یہ اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں. اب جیسے کہ آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام ہے کہ یہ جتنے سیل یہ کام انجام دینے والے موجود ہیں، ایک عام انسان اس کا کل 9% استعمال کر رہا ہے. اچھا اگر 10 ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ 1% اس کا ہے، 9 حصہ تو اس کا جو ہے وہ خوابیدہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں صلاحیت دیتا ہے اور ان کے وہ حصے خوابیدگی سے بیداری میں آتے ہیں، تو ان کی مینٹل فیکلٹی جیسے آپ کہتے ہیں نا، غور و فکر کرنے والی، وہ جو ہے اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ معلومات کے ساتھ، زیادہ ذہانت کے ساتھ لوگ موجود ہیں. یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا. پھر آپ کے جو جسم میں جتنے افعال ہو رہے ہیں، مثلا دل کا دھڑکنا، اب یہ جو دل ہے یہ اپنے خاص رفتار سے اور خاص اس سے جو دھڑکتا ہے، اس کا کنٹرول یہ بھی دماغی نظام سے ہے. یہ کہ میں ہاتھ اٹھا لوں یا ہاتھ میں چھوڑ دوں، پاؤں آگے بڑھاؤں، یا اور دیگر جو ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں والنٹری اینڈ انوالنٹری. تو ایک خود بخود اور ایک اس کے ساتھ جو ہے یہ کام کرتے رہتے ہیں. ان سب کا کنٹرول بھی یہی ہے. تو گویا کنٹرول میکینزم جہاں جو سب کو قابو میں رکھتا ہے وہ ہمارا دماغ ہے. اور اسی دماغ میں ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پہ خاص طور سے جذبات جو ہیں، ایموشنز جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی سارا اسی کا ہائر نروس سسٹم کا حصہ ہے. اور ان جذبات سے ہم اپنے بہت سارے کام، مثال کے طور پہ کسی کام کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس میں دل نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذبات کی اس سطح پہ وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے. اگر اس سطح پہ آ جاتا تو آپ کو اس میں دلچسپی نظر آنے لگتی. تو یہ ساری دیکھیے قدرت کا کارخانہ ہے کہ جس میں ہے، اور اس پہ جتنا بھی فخر کریں کہ اتنا ایک ایسا دماغ سوچنے والا، اور وہ ہمیں دے دیا ہے، اور ایک حصہ کام کر رہا ہے، ابھی 9 حصے باقی ہیں. اگر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان چاہے کہ اپنی تربیت ذات اس طریقے سے کر لے تو اور حصے بھی بہت اچھی طریقے سے روشن ہو سکتے ہیں. میں بہت مشکور ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی. جی ناظرین، نداء نسیم کو کائنات کی آج کی ایپیسوڈ سے جس میں ہم نے حضرت انسان کو دریافت کرنے کی کوشش کی، اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا میں سرخرو فرمائے. فی امان اللہ.